بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والے انسان کے اندر یہ ایک نشانی دکھے تو سمجھ لینا وہ مردہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث کی معلومات ہو تو جانے والا جنتی ہے یا جہنمی، آپ دیکھ کر ہی پتہ کر لیں۔ اگر مرتے وقت ایسی آواز نکلے حلق سے جیسے جانور ذبح کرتے ہوئے جانور بھیانک سی آواز نکالتے ہیں، اگر ایسی آواز نکل رہی ہے تو علامت اچھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن احتیاط سے علامت اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مرتے وقت 3 علامتیں بہت اچھی ہیں۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت کسی کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، ناک کے نتھے پھول جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، مرتے وقت آنکھ میں آنسو آ جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کی زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ طیبہ ہو، اگر اس نے 1000 سال تک بھی زندگی گزار کر گناہ کیا تو قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر بات ہے کہ ایک وہ جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اس پر، اور دوسرا وہ جس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا اس پر کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب وہ لوگ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے اور اہمیت ظاہر کرتے، چنانچہ اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا ثواب میں بڑھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس اگر تم سے ہو سکے کہ ہمیشہ باوضو رہو تو ایسا کر لو، کیونکہ ملک الموت جب کسی ایسے بندہ کی روح قبض کرتے ہیں جو باوضو ہو تو اس بندہ کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کا فرما بردار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے جلوہ گر تھے اور کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی تلقین کی تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کلمہ پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا اس کی ماں حیات ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہا بلاؤ اس کو۔ اس کی ماں کو بلایا تو پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو کیا اس کو معاف نہیں کرے گی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا پھر اس کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں نے اس کو معاف کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت اس وقت تک کلمہ نہیں آئے گا جب تک اس کی ماں باپ اسے معاف نہ کر دیں، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت ہی نہیں رکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی ہوتی ہے اور الفاظ اتنے خوبصورت بولتے ہیں، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں، کلمہ تو اپنی جگہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان مرتے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آتا،
پھر بھی مسلمان مرتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ نمبر 4، جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے غسل جنابت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے، اذان کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، بے توجہی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، اس لیے اذان کی آواز خاموشی اور توجہ سے سنو اور اس کے جوابات دو۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فقہا نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 382۔ ناظرین، موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف رفع یعنی دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ یہی ہے۔ موت کے وقت تکلیف نہایت ہی سخت ترین ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جسم پر 340 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت بنا لیں تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔